अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू माय यूट्यूब फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। होप कि आप लोग बिल्कुल ठीक ठाक हैं और आप सबकी दुआ से अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। और अल्लाह पाक से यही दुआ है कि आप लोग हमेशा सही सलामत रहें, खुश रहें अपने अपने घरों में अपनी फैमिली के साथ। आमीन सुम्मा आमीन। नमाज़ पढ़ा कीजिएगा, नमाज हम पर फ़र्ज़ है। अगर आप लोग को मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे जो भी न्यू आ रहा है आपसे भी रिक्वेस्ट है, लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। बेल आइकन को हिट करना मत भूलिएगा कि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूं आप लोगों को नोटिफिकेशन मिलती रहे। पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का रिएक्शन। सबसे पहले तारा से कहूँगी, शेम ऑन यू तारा, शर्म करो आपको शर्म आनी चाहिए कि इबादत के महीने में कवाली नाइट घर में बना रही हो। शाबान का महीना है, लोग इबादतें करते हैं, अल्लाह से अच्छी चीज़ें मांगते हैं। आपने गाना बजाना ये सब चीज़ें रखा है, अपने बच्चों को ये सिखा रही हो, अपने घर में महफिल जमा के बैठ जाती हो। शर्म नहीं आती आपको? अल्लाह ताला ने आपको इसलिए पैसे दिए, इसलिए पैसे दिया है कि आप ये सब नाच गाना करो। ऊपर से बोल रही हो, इतनी प्राउडली बोल रही हो। आयत को ये सब चीज़ों में बहुत मज़ा आता है, वो एंजॉय करती है। तो बच्ची को जो दिखा रही हो, सिखा रही हो, वही तो वो सीखेगी। पंजाब में भी यही हुआ था। ये लोग कवाली नाइट अटेंड कर रहे थे, बच्चे लेकर गए हुए थे और आयत पूरी रात उधर नाच रही थी बीच में। मतलब वो मासूम सी बच्ची, उसको क्या पता कि क्या सही है क्या गलत है। अभी से उसको नचा रहे हैं, बड़ी होकर भी वो नाचने की सोचेगी। क्योंकि जब बच्चों को बचपन से ये चीज़ें सिखाओ ना तो बच्चों के अंदर यही चीज़ें घुसती है। तो कैसी माँ हो तुम कि पूरी पूरी रात गैर महरम मर्दों को बिठा कर कभी उन पर फूल फेंक रही हो, कभी उन पर पैसे वार रही हो। ये कौन सी चीज़ है? ये कौन सी इस्लाम को तुम लोग फॉलो कर रहे हो? मुझे तो नहीं पता कि इस्लाम में कोई ऐसी चीज़ें भी हैं। ये फैमिली जो चीज़ भी दिखा रहे हैं ना, सिर्फ और सिर्फ इस्लाम को डिफेम कर रहे हैं। हमारे दीन में, हमारे मज़हब में, हमारे इस्लाम में ऐसी कोई चीज़ें तो है ही नहीं। जहाँ घरों में मर्दों को बुलाओ, कवाली सुनो और रात रात भर औरतें मर्द मिलकर जागे गैर महरम मर्दों के साथ, उनको फूल फेंक रहे हैं, उनके ऊपर पैसे फेंक रहे हैं। ये कहाँ का चीज़ है? कौन ये सब चीज़ें करता है? हमने तो कभी ये सब चीज़ें नहीं देखा है, ना हमने देखा है, ना हमने ये सब चीज़ें अपने घरों में किया है। तो ये लोग क्यों ये सब चीज़ें दिखाते हैं? अगर इनको यही चीज़ें करनी है, यही बेहयाई बेगैरती हरकतें करनी है तो अपने अपने घरों में ऑफ कैमरा करें ना, नाचे गाए, मुजरा वालों को भी बुला ले, कुछ भी करे। लेकिन यहाँ क्यों दिखाते हैं यूट्यूब पर? मतलब इनकी इन हरकतों से पता है कुछ और नहीं हो रहा है। ये तो है ही बदनाम लोग, मुसलमानों को बदनाम किया जा रहा है। ये बात नहीं है कि पाकिस्तान के हैं, इंडिया के हैं या किस जगह के, बात है कि मुसलमान बदनाम हो रहे हैं। तारा से ये कहूँगी, जो सारी रात बैठ के नाच गाना कवाली ये सब चीज़ें करती हो, कभी कोई रात ऐसे भी निभाया है कि सारे औरतों को घर बुला लो, घर में एक साथ मिल के औरतें नवाफिल पढ़ो, इतने इतने कमरे हैं, मर्दों को अलग कमरे में बिठा लो, एक कमरे में खुद बैठो, खाओ पियो, इबादत भी करो, कुरान शरीफ भी पढ़ो, नवाफिल नमाज भी पढ़ो, अल्लाह का शुक्राना भी अदा करो। कभी अल्लाह को इस तरह याद किया है या कभी सोचा भी है? कभी नहीं सोचा होगा, क्योंकि दिल में है ही नहीं, दिल में वो जज्बा ही नहीं है कि अल्लाह को इस तरह याद करें। इनके पास पैसा क्या आया, ये लोग सब कुछ भूल गए, अपनी औकात भूल गए, ये लोग क्या थे वो सब चीज़ें 100% ये लोग भूल गए। अगर इनको याद होता ना तो ये लोग ये हरकतें नहीं करते जो ये आज कर रहे हैं। ये लोग तो पूरी तरह से शैतान के काबू में हैं। ये तो इंसान नहीं है, अब शैतान बन गए। वरना जो ये हरकतें कर रहे हैं इबादत के महीने में, कौन ही सब करता है? मुझे तो इस बात की हैरानी होती है कि पाकिस्तान एक मुस्लिम कंट्री में शुमार है, लेकिन उसी पाकिस्तान की औरतें इतनी अजीब अजीब हरकतें करती है और ना कोई उनको रोक सकता है, ना कोई उनको टोक सकता है। यूट्यूब अगर वो लोग चला भी रहे हैं तो पाकिस्तान के अंदर बैठ के चला रहे हैं ना, तो इनको रोकने के लिए कोई भी नहीं है। सच बोलो तो मुझे कव्वाली के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं है। मुझे इतना पता है कि म्यूज़िक ये सब चीज़ें जो है, ढोल म्यूज़िक, ये इस्लाम में हराम है, उसके आगे मुझे नहीं पता। और ये जो मर्द औरत सब मिलकर नाच रहे थे और पैसे वार रहे थे, वो चीज़ें हराम में है। अब कव्वाली एग्जैक्टली है क्या? क्योंकि मैंने सुना शुरू में तो उन्होंने थोड़ी नात वगैरह सुनाया और उसके बाद वो फिल्मी गानों पर उतर आए। तो ये एग्जैक्टली है क्या? कोई है यहाँ जिसको पता है इस बारे में? प्लीज़ मुझे थोड़ा बताएं कि मुझे भी सही से पता हो कि कव्वाली है क्या। अच्छा, इनके ऊपर बात भी नहीं कर सकते ना? कुछ गलत हरकत भी करे तो बात नहीं कर सकते? किसी के ऊपर भी बात करो,
کسی اور کے اوپر بات کرو تو اس کے سپورٹر آ کے بھونکنا شروع کر دیتے ہیں. اگر اس کے اوپر ابھی بات کر رہی ہوں تو اس کے والے سپورٹر کچھ نہ کچھ تو ریمارک پاس کریں گے، مجھے پتہ ہے ان کو بھی آگ لگنا ہے. تو یہی بات ہے ان دونوں بہنوں کے اوپر، اگر کبھی بھی کوئی صحیح بات کر لو نا کہ دونوں بہنوں کے چاہنے والے آ کر یہاں فتویٰ جاری کر دیتے ہیں یا پھر بکواس کرنا شروع کر دیتے ہیں. یہی بڑی افسوس کی بات ہے. خود تو گندگی کو آپ لوگ سپورٹ کر رہے ہو، کم سے کم دوسروں کو تو بولنے دو. شاید ہمارے بولنے سے وہ سدھر جائیں، شاید ہماری باتیں سن کے ان کو شرم آ جائے، شاید وہ چیزیں نیکسٹ ٹائم کریں نہیں. سب سے زیادہ دکھ کی بات یہ ہے کہ ان کے بڑے بزرگ جو ہیں وہ بھی ان کو نہیں روکتے، وہ بھی خوش ہوتے ہیں، وہ خود بھی محفل میں بیٹھے ہوئے مزے لے رہے ہیں. ان کو تو چاہیے تھا کم سے کم روکے کہ یہ سب چیزیں مت کرو. ان کو تو اپنی آخرت کا فکر ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں، وہ بھی اسی مستی میں شامل ہے، اسی محفل میں بیٹھے ہوئے سب چیز دیکھ رہے ہیں، ہنس رہے ہیں، وہ بھی پیسے وار رہے ہیں اور لوگوں پر پھینک رہے ہیں. تارا سے بس یہی کہوں گی کہ تارا ابھی بھی ٹائم ہے، سدھر جاؤ، پلیز سدھر جاؤ، اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے، اپنے گھر کے لیے. سارا ٹائم چھچورا پن، ہنسنا، ہاں ہاں ہی کرنا، یہ زندگی نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں صرف اس لیے نہیں بھیجا ہے کہ سارا ٹائم جا کر ہنسو اور غیر مردوں کے ساتھ بیٹھ کے موج مستی کرو. اب بات کریں گے بابر اور دلبر سے. بابر اور دلبر سے میں یہ پوچھنا چاہتی ہوں کہ آپ دونوں مجھے یہ بتاؤ کہ آپ کے جو والد ہیں، کیا ان کا پروفیشن تھا یہ جو ناچتے رہتے ہیں، کیا ان کا ایکچولی پہلے یہ پروفیشن تھا یا نہیں تھا؟ یہ مجھے ضرور رپلائی کرنا آپ لوگ، کیونکہ آپ کے گھروں میں یا کہیں بھی کوئی بھی فنکشن ہوتا ہے، کوئی بھی سیلیبریشن ہوتا ہے، آپ کے والد ایسے ہی ناچتے ہیں پاگلوں کی طرح. کیا ان کو اپنی آخرت کا ڈر نہیں ہے؟ آپ لوگ کو شرم نہیں آتا ہے کہ اپنے والد کو اس ایج میں نچا نچا کر ویڈیو بناتے اور اس کے بعد اپلوڈ کر دیتے ہو یوٹیوب میں کہ ویوز آئے آپ لوگوں کو؟ کیونکہ آپ لوگوں کے بنا پرمیشن آپ کے والد تو ناچیں گے نہیں. اتنی ہمت تو ان کے اندر ہے نہیں کہ آپ لوگ سے بنا پوچھے، آپ لوگ کا بنا پرمیشن وہ محفلوں میں ناچنا شروع کر دے. سارا ٹائم یوٹیوب میں لوگوں کو دکھا دکھا کر اس کو اتنا پیسے کی ضرورت ہے، اس کا یہ پرابلم ہے، اس کا وہ پرابلم ہے، فنڈ مانگتے رہتے ہو. تو اس سے تو بہتر تھا جو پیسے حرام کی طرح یہاں وہاں اڑا رہے ہو، وہی پیسے سے لوگوں کی مدد کرو. کیوں لوگوں سے مانگتے ہو؟ آپ کے پاس بھی تو اتنے زیادہ پیسہ ہے، تو وہی پیسے لوگوں کی مدد کر دیا کرو. فنڈ کیوں مانگتے ہو؟ سچ بات تو یہ ہے کہ یہ فیملی کبھی نہیں سدھرے گی. ان کو صرف اور صرف جو اللہ تعالیٰ ہے نا وہی سدھار سکتا ہے، اور ان کو سدھارنے کا ایک ہی طریقہ ہے، ان کی جو یوٹیوب سے ارننگ آتی ہے نا وہ یا تو بالکل کم ہو جائے، اتنا آئے جتنا صرف ان کی ضرورت ہے. ضرورت سے زیادہ پیسہ نے ان کو بگاڑ دیا ہے. آلریڈی بگڑے ہوئے تو تھے، اور پھر پیسہ آ گیا ان کے ہاتھ میں تو ان کا ہوش موش سب ختم ہے. اور ڈی ڈی کے والد سے یہی کہوں گی، اب کیا کرے، بڑے جب اس طرح حرکتیں کرتے ہیں تو منہ کھولنا ہی پڑتا ہے، ورنہ نہیں دل تھا میرا بولنے کا کہ انکل جی آپ ہی تھوڑا خیال کر لیں، اپنی عمر کا ہی لحاظ کر لیں. اس عمر میں تو لوگ اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں نماز، عبادت، یہ سب چیزیں کرو، لیکن الٹا آپ ہی بے دین حرکتوں میں اتر آئے ناچ گانے پر، تو آپ کے بچوں کا کیا انجام ہوگا؟ اپنا ہی سوچ لیں. کل کو آپ نے دنیا سے جانا ہے، جانا تو خیر ہم سب نہیں ہے، کسی نے بھی رہنا نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ بڑے بوڑھوں کے اوپر تھوڑا ذمہ داریاں ہوتی ہے کہ وہ جو چھوٹے ہیں ان سے، چاہے وہ بے شرم ہو، بے غیرت ہو چھوٹے، پھر بھی ان کو بار بار سمجھانا چاہیے کہ ایسے نہیں کرو، یہ غلط ہے، یہ گناہ ہے. آپ کو زیادہ سوچنا چاہیے تھا. لیکن افسوس کی بات ہے کہ ڈالر آنٹی کو بھی دیکھا اسی طرح دوپٹہ اتار کے جھوم جھوم کے شادی میں ناچ رہی تھی، اور آپ کو تو ہمیشہ ہی ناچتے ہوئے دیکھا ہے. تو کم سے کم آپ لوگ اپنا قبر کا، اپنے آخرت کا، چاہے وہ تارا ہو، چاہے ڈی ڈی ہو، چاہے کوئی بھی ہو، ان چیزوں کا خیال کر لے تو زیادہ بہتر ہوگا، نہ کہ یہ ناچ گانا قوالی، کوئی چیز بھی آپ لوگوں کو بچا نہیں سکے گا. ٹھیک ہے؟ اچھا، کمال کی بات ہے کہ اس دفعہ اتنا بڑا قوالی رکھا لیکن ڈی ڈی نے اور بابر نے اپنی وائف کو بھی نہیں لے کر آئے، اپنے بچوں کو بھی نہیں لے کر آئے. اس بات سے اندازہ لگا لے کہ وہ دونوں عورتیں نہیں آئی کیونکہ شاید ان کو اس بات کا احساس ہے کہ یہ مہینہ عبادت کا ہے، شعبان کا مہینہ ہے، آگے روزہ آ رہا ہے، ہم نے ان چیزوں میں شامل نہیں ہونا ہے. مردوں کے بیچ بیٹھنا، ہنسنا، بولنا، پیسے وارنا، بچوں کو نچانا،
انہوں نے دیکھے اس چیز سے پرہیز کیا، وہ نہیں آئے۔ یوٹیوب میں تو وہ حال ہے کہ خود تو گندگی کا مزہ لیں گے، دوسروں کو بھی بولنے نہیں دیں گے۔ اگر ہم جیسے لوگ کچھ غلط دیکھتے ہیں اور آواز اٹھاتے ہیں یا بات کرتے ہیں تو فوراً آ کے ہمارا منہ بند کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن الحمدللہ 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 مجھ میں اتنی ہمت ہے، میں اتنی نڈر ہوں کہ میں کسی سے ڈرتی نہیں ہوں، اور میں وہی بولتی ہوں، وہی کرتی ہوں جو مجھے لگتا ہے صحیح ہے۔ اور یہ جو اندھے بھکت بنے ہوئے ہیں سلمیٰ ستارہ کا، ان سے آج میں ایک بات کہنا چاہوں گی۔ پیار یہ نہیں ہوتا ہے جو آپ لوگ کر رہے ہو اور آپ لوگ دکھاتے ہو۔ پیار وہ ہوتا ہے کہ اگر ہم کسی سے پیار کرتے ہیں نا، اور ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ انسان غلط کچھ کر رہا ہے تو اس کو روکتے ہیں۔ سلمیٰ نے کچھ غلط کیا، آپ سلمیٰ کو روکو، پوائنٹ آؤٹ کر کے اس کو بتاؤ کہ یہ جگہ آپ غلط ہو۔ یہ ہوتا ہے پیار۔ سیم ستارہ کے سپورٹر کا بھی وہی حال ہے۔ اگر آپ دیکھ رہے ہو ستارہ کچھ غلط کر رہی ہے تو آپ لوگ کو چاہیے آپ لوگ اس کو روکو، اس کو سمجھاؤ کہ یہ چیز نہیں کرو، اچھی بات نہیں ہے۔ یہ ہوتا ہے پیار، کیونکہ جب انسان کسی سے پیار کرتا ہے نا، کوشش کرتا ہے کہ اس کو صحیح راستہ دکھائے۔ ہمیں اپنے بچوں سے پیار ہے، ہم جی جان لگا دیتے ہیں، بچے ہمیں غلط سمجھیں، برا مانیں کہ کیوں ہمیں ڈانٹ رہے ہیں، کیوں ہمیں روک رہے ہیں، پھر بھی ہم ان کو غلط چیزوں سے روکتے ہیں۔ اسی طرح اگر آپ لوگ کو سچا پیار ہے نا سلمیٰ ستارہ سے، تو ان کی غلط حرکتوں پہ ان کو روکو گے کہ یہ سب چیزیں نہیں کرو۔ لیکن یہاں کچھ اور ہی چل رہا ہے، یہاں لوگ ہوا دے دے کے اور نچاتے ہیں کہ نہیں تم لوگ تو بالکل ٹھیک ہو، چاہے وہ دین کے بارے میں کوئی بات کرے، چاہے کسی چیز کے بارے میں، تاکہ دوسروں کو ہوا دیتے ہیں کہ نہیں وہ غلط بول رہی ہے، تم لوگ بالکل ٹھیک ہو، پرفیکٹ ہو، جو بھی تم کر رہی ہو نا بالکل اچھا کر رہی ہو۔ تو اس چیزوں کی جو ہے نا اللہ انشاءاللہ تعالی انہی لوگوں کو پکڑے گا، جو لوگ نچا رہے ہیں نا غلط چیزوں میں، انہی لوگوں کو پکڑے گا۔ یہ بھی اللہ کے پکڑ میں آئیں گے اور ضرور آئیں گے۔ کہیں بھی برا ہوتے دیکھ رہے نا، اللہ تعالیٰ نے ہمیں آنکھ دیے، ہاتھ دیے، منہ دیے، ہمیں روکنا چاہیے۔ دوسرا اگلا انسان رکے نہ رکے اس کی مرضی ہے، لیکن انسانیت کا اور ہمارا فرض بھی ہے کہ کسی کو غلط کچھ کرتے ہوئے دیکھ رہے ہیں نا تو ضرور کوشش کریں کہ وہ ان چیزوں سے رک جائے، منع ہو جائے۔ I ہوپ کہ آج کا ویڈیو آپ لوگوں کو اچھا لگا ہوگا۔ اگر اچھا لگا ہے تو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے۔ چینل پہ جو بھی نہیں آ رہا ہے آپ سے بھی ریکویسٹ ہے کہ لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے۔ بیل آئیکن کو ہٹ کرنا مت بھولیے گا کہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں آپ لوگوں کو نوٹیفیکیشن ملتی رہے۔ اللہ سے محبت اور بندے سے محبت میں کیا فرق ہے؟ بندے سے محبت آپ کی سب سے بڑی کمزوری بن جاتی ہے، اور اللہ سے محبت آپ کی سب سے بڑی طاقت بن جاتی ہے۔ نماز پڑھا کیجیے گا، نماز ہم پر فرض ہے، نماز کی کوئی معافی نہیں ہے۔ چلتی ہوں، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ زندگی رہی پھر ملاقات ہوگی۔ اللہ حافظ۔